اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الباق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ محبت و شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا اللہ۔ ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازر ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازکتر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید ایجاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر مدینہ، بلکہ سب کچھ ہی آپ کا ہے۔ وہ نسبت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے بنفس نفیس۔ تو مدینہ شریف کی بہاریں، مدینہ شریف کا روز و شب اور مدینہ شریف کی صبح و شام نرالی ہے، وہاں کی دھوپ بھی نرالی ہے، مگر کچھ چیزیں بہت ادب کے ساتھ سمجھنے والی ہیں۔ ہم بہت چیزیں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر پس پش ڈالتے جا رہے ہیں کہ ہم بڑے باادب ہیں، ہم میں بڑا ادب ہے، پاکستانی بہت باادب ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ خوش فہمیاں ہیں ہماری جو ہمیں دور کرنی چاہیے۔ میں نے عزت بخاری کا ایک شعر پڑھا ہے کہ یہ آسمان کے نیچے وہ ادب گاہ ہے، ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، یہ عرش سے بھی نازک تر جگہ ہے۔ عرش کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، اور بلند آواز سے جس طرح بات کی جاتی اس طرح بات نہ کرنا، تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اب یہ بات اللہ نے عرش کے بارے میں بھی نہیں فرمائی، تو لہذا عرش سے بھی نازک تر جگہ ہے۔ اور نفس گم کردہ می آیت، یہاں پر تو اپنا سانس بھی گم کر لیتے تھے۔ کون؟ جنید و بایزید جیسے لوگ رحمہ اللہ تعالی۔ اتنے پاکانے بارگاہ بھی یہاں پر آ کر اپنے سانس بھی روک لیتے تھے، اتنی بڑی ادب گاہ ہے۔ تو لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، تو دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آپ نے ان کو کنکری، چھوٹی سی کنکری ماری، زبان سے نہیں فرمایا ادھر آؤ، بلکہ خلیفہ وقت تھے آپ نے چھوٹی سی کنکری ان کی طرف پھینکی، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، اشارہ کیا، وہ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مدینے والے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم فلاں دیہات سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہارے کوڑے مارتا، تم بلند آواز سے یہاں بات کر رہے ہو، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ تو جو ادب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری سے پہلے تھا، یہ صحیح بخاری میں کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، تو وہی ادب آپ کا وصال ظاہری کے بعد کا ہے۔ تو مدینہ شریف جانے کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، بس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ اس کے علاوہ جتنے آپ شاپنگ کرنا، وہاں پر کھجوروں کی باتیں کرنا، کیونکہ ہمارا کام ہے۔ اب اگر کہیں کہ ہم آپ کو صرف فضائل سنائیں، یہ باتیں نہ بتائیں، ہمارا اصلاح کرنا منصب ہے۔
وہاں پر جا کر جو پاکستانیوں کی باتیں ہوتے ہیں نا صحن مسجد نبی شریف کے صحن میں، اور جہاں پر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے، تو پاکستانیوں کے پاس 3-4 ہی ٹاپک ہیں. تمہاری کھجوریں کتنی ہیں، وزن کتنا ہو گیا، کتنا باقی ہے، فلاں ہمارا رشتہ دار تھا اس کا اتنا وزن بڑھ گیا تھا، فلاں ایئر لائن سے گیا انہوں نے نہیں پوچھا. ہم نے تو پاکستانیوں کی یہی باتیں سنی ہیں. اچھا وہاں بچے شور کر رہے ہیں اونچی اونچی آواز میں، بلند آواز میں، بڑے ہلڑ بازی کر رہے ہیں جس طرح کسی پارک میں بیٹھے ہیں. یقین مانے میں نے ایک بحث سنی مسجد نبی شریف کے صحن میں. وہ 2 پاکستانی آپس میں بحث کر رہے ہیں. ایک عربی 18 سال کا لڑکا تقریباً، اس نے یہ جملہ کہا، ان سے کہو آواز، مجھے کہا ان سے کہو آواز بلند نہ کریں، یہاں اللہ نے منع کیا ہے کہ آواز بلند نہ کرو. 2 پاکستانی بیٹھے تھے ہمارے سامنے مسجد نبی شریف کے بالکل گنبد خضرا کے سامنے صحن میں. تو ایک نے بلند آواز سے، جس طرح بالکل ہمارے پارک میں بیٹھ کے لوگ آوازیں نکالتے ہیں، بالکل اسی طرح والا. ایک سوڈانی عالمی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے پیچھے مڑ کر ان کو کہا احترام ھذا حرم، احترام کرو یہ حرم ہے. یہ پاکستانیوں کے حالات ہیں. وہ ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے، شاید وہ ہمارے مدینہ شریف کی حاضری سے پہلے دنیا سے وہ بزرگ چلے گئے جو ہمارے باادب لوگ تھے. اب ہمارے ٹک ٹاکر ہیں، بہترین قسم کی ٹک ٹاک بناتے ہیں، وہاں پر ایک سٹائل کے ساتھ جاتے ہیں، پیچھے کیمرہ چل رہا ہوتا ہے، پورا سٹائل ہوتا ہے. پھر جب روضہ شریف کی حاضری ہو رہی ہوتی ہے تو پاکستانیوں نے اپنے اوپر ایک فرض کیا ہوا ہے، ایمو پہ کال کرنا اور بتانا ہے کہ میں اب روضہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہا. بس تصویریں اتاری اور پھر اس شعر کے مصداق بن گئے. بڑے بد نصیب ٹھہرے قرار تک نہ پہنچے، دیار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے، آئے کہاں. اور روضہ شریف کی جالی مبارکہ کے اصل تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے توجہ اس سے بھی آگے رکھنی ہے کہ ہم کن کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے حوال سے باخبر ہیں، وہ میرا گزرنا بھی دیکھ رہے ہیں، وہ میرے دل کے حال سے بھی باخبر ہیں. تصور تو یہ زمانہ تھا، اور کس تصور میں میری یادگار رہ جائے گی، ایمو سے بات ہو رہی ہے، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں وہاں. تو لہذا بہت بہت بڑا معاملہ ہے. یہ سب سے بڑی بارگاہ ہے اس کائنات کی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ جب حساب لے گا ہم سے وہ قیامت کا دن ہے. ایک بارگاہ جس میں ہم ہر وقت حاضر ہو سکتے ہیں. اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، جو بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. 70,000 صبح آتے ہیں اس دربار میں، فرشتے 70,000 شام کو آتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی یوں فرشتوں سے بھی غلامی کروا رہا ہے. اور یہ ہیں 70,000 صبح 70,000 شام، جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے کہ قدسی ایک بار آئیں گے دوبارہ نہیں آ سکیں گے، لیکن آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. آسی ساری زندگی پڑے رہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے. تو لہذا یہ بہت بڑا معاملہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، عمرہ کرے، حج کرے. وہاں بھی زیارات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، وہاں پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہزاری حیات طیبہ کے 53 سال گزارے ہیں، ہر جگہ ادب ہے. تو لہذا آپ سے یہی گزارش ہے، جب بھی کوئی مدینہ شریف جائے اس دل پر دھیان کرے. اس دل میں جو ہے نا آپ ساتھ لے کے جائیں گے، یہ دل کا تعلق ہی ہے. اب یہ سمجھیں گے کہ میری دل کی دنیا جاتے سار ہر شے بدل جائے گی، جو وہاں جاؤں گا تو یہاں میں جیسے بھی دل لے جاؤں سرکار کا پیار ہے نہیں ہے توجہ، وہاں میری دنیا خود بخود بدل جائے گی. ایسا شاید نہ ہو. یہاں سے تربیت کر کے جائیں، یہاں سے دل کو صاف پاک کر کے جائیں، یہاں سے کسی عالم کے پاس بیٹھیں، عمرے کا طریقہ سیکھیں، حج کا طریقہ سیکھیں. اتنے برے حالات ہیں، اتنے برے حالات ہیں. ہم نے بہت سارے پاکستانیوں کو دیکھا، ان پر دم واجب ہوتے ہیں، وہ جوتا پہن کے بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لی ہوئی ہے، احرام باندھا ہوا ہے، جگہ جگہ دم واجب ہو رہے ہیں ان پر.
بس ان کو کوئی خبر نہیں، بس یہاں آ کر کچھ کھجوریں اور آب زمزم وہ بھریں گے اور سب کو تحفتاً دیں گے، واہ جی واہ عمرہ کر کے آئے، عمرہ ہوا نہیں ہوا یہ بات کی بات۔ اقبال کا شعر ہے، ایک بار ان حاجیوں سے کوئی پوچھا کرے کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی تبدیلی؟ وہاں الحمدللہ ایک جگہ بیان کرنے کا شرف ملا شب برات پہ، اسلامی بھائیوں نے وہاں بھی ایک اجتماع کیا چھوٹا سا، تو وہاں بھی موضوع الحمدللہ یہی تھا کہ یہاں پر آ کر بھی پاکستانی یہ لوگ کیوں نہیں بدلتے، واپس جا کر پھر وہی زندگی ہے۔ اصل میں دل جب تک نہیں بدلے گا، جب تک دل اس بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا اس وقت تک تبدیلی کیسے آئے گی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ دل کو جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جھکائیں گے، آپ کی طرف مائل نہیں کریں گے، اس وقت تک انسان بدلے گا کیسے؟ تو بدلنا تو اصل دل کو ہے۔ تو لہذا حج کریں، عمرہ کریں، لیکن پاکوں کی بارگاہ میں بیٹھیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہو، امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنیں۔ یہ آپ کو ادب کرنے والے یہی لوگ ملیں گے جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کسی سنی تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ادب کرتے آپ کو ملیں گے۔ باقی جو ہے آپ خود جا کر دیکھ لیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ خود کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان سے ہم کیا ذہن لے گئے، یہاں پر ہمارے پاکستانی کیا کر رہے ہیں۔ تو لہذا پاکستان کے علاوہ ترکیوں کو بہت ادب ہے، وہاں پر اور عربی ایسے آتے ہیں جو باہر کے عربی ہیں، جو عراق کے وغیرہ، وہ بہت باادب ہوتے ہیں، بہت باادب۔ روزہ شریف پر حاضری پر روتے دیکھا ان کو، باہر جا کر روتے دیکھا، الٹے پاؤں باہر آتے دیکھا ہے، پاکستانیوں سے زیادہ باادب دیکھیں۔ تو اس وجہ سے اب ہماری جو نسل اب آ رہی ہے وہ ہمارے بزرگوں والا ادب ان میں نہیں ہے۔ ہمیں اس برائی کو، اس کمی کو مان کر اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے مانیں ہمارے ٹک ٹاک کر ہی ہیں سارے، آپ کو وہاں جا کر دیکھ نظر آ جائے گا سارا جگہ، کئی سٹائل بنا کر ٹک ٹاک بن رہی ہے، بس وہ ٹک ٹاک بنا کر اس کے بعد اپنا سامان سمیٹیں گے، واپس ہوٹل میں۔ تو لہذا اپنا مقصد سمجھیں، کیا مقصد لے کے جانا ہے، اور ہر وقت مسلمان کے دل میں یہی تڑپ ہونی چاہیے کہ کہیں مدینہ دیکھے بغیر میں مر نہ جاؤں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھے نہیں، خانہ کعبہ دیکھے بغیر، عمرہ حج کیے بغیر دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ تو لہذا یہ زیارات ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں یہ زیارات حاصل ہوں۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور با ادب نصیب کرے، آمین بجاہ نبی۔